ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و مقتدر سامعین و حاضرین، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے۔ کتب احادیث میں مذکور ہے کہ 29 شعبان المعظم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک خطاب فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک انتہائی مبارک، خیر، برکت سے لبریز مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ طویل حدیث مبارکہ ہے، اس کا کچھ حصہ حضرت امام ابن ماجہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب، پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں بیان ہوا، فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جنت کے دروازے کھولنے کا معنی کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ تو معنی یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی آپ جنت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں اور آسان کر دوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے جنتی بننا آسان کر دیا جاتا ہے کہ آپ جنتی بن جائیں۔ پھر بھی اگر کوئی نہ بنے تو یہ اس کی اپنی قسمت ہے نا۔ وہ کہا کسی نے کہ عام ہیں اس کے تو الطاف شہیدی سب پر،
عام ہیں اس کے تو الطاف شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، کہ اس کی مہربانیاں تو عام ہیں، اگر تم نے نہیں حاصل کی، اگر تم وہ مہربانیاں، وہ عنایات، وہ نوازشات، وہ تجلیات، وہ احسانات کی جو بارش ہو رہی تھی، اگر تم اپنا کاسا، اپنا تم برتن نہ بھر سکے تو یہ تو تمہارا مسئلہ ہے، اس کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں تھی کہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی اپنی تنگ ہے تیرے ہاں تو کمی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے ہاں تو کمی نہیں۔ تو فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو فرمایا کہ سفیدت الشیاطین و مرضت الجن، کہ جو شیاطین ہیں ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، اور جو سرکش قسم کے جنات ہوتے ہیں ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ غلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، اور دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فلم یفتح منہا باب، جب تک رمضان المبارک رہتا ہے تب تک دوبارہ دوزخ کا کوئی دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ اس کا معنی بھی وہی جو پہلے بیان کر دیا کہ جس طرح جنت کے دروازے کھلنے کا معنی یہ کہ آپ کے لیے جنتی بننا آسان کر دیا جاتا ہے، آپ کو جنت سے قریب کر دیا جاتا ہے، تو دوزخ کے دروازے بند ہونے کا معنی بھی یہ ہے کہ آپ کے لیے دوزخ کے اعمال کرنا مشکل کر دیا جاتا ہے اور آپ کو دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر پھر کوئی دوڑ کر دوزخ میں پہنچے تو یہ تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ میں کافی اس حدیث مبارکہ، یہ لمبی حدیث ہے، کچھ حصہ اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کر دیں گے۔ میں اس حدیث مبارکہ کے پورے مضمون اور اس کے پورے تصور کو سوچ رہا تھا، اس کے اندر ڈوب رہا تھا، غور کر رہا تھا، تو اس سے جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ رمضان المبارک میں اس کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں جو دیگر مقامات پر ہے، فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا اشرہ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی عنایت ہی عنایت ہے، آپ جتنی حاصل کر سکیں۔ اور یہاں پر حضرت مجدد صاحب نے کمال کیا، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت تقسیم ہوتی ہے بندوں میں، سال بھر جو رحمت تقسیم ہوتی ہے، رمضان المبارک میں تقسیم ہونے والی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام رکھا ہے دنیا میں کہ کبھی کبھی گھنٹوں کا، سالوں کا سفر، صدیوں کا سفر سالوں میں، سالوں کا مہینوں میں، اور مہینوں کا گھنٹوں اور سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو کچھ تقسیم ہوتی ہے اللہ کی رحمت، تو سال بھر تقسیم ہونے والی رحمت کو اس رمضان المبارک میں تقسیم ہونے والی رحمت سے کوئی نسبت نہیں۔ فرمایا کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا درمیانی حصہ مغفرت اور معافی سے عبارت ہے، یعنی پہلے حصے میں آپ نے رحمت لی، ادھر سے کچھ لیا، اور دوسرے عشرے میں فرمایا کہ مغفرت، جو کچھ کیا تھا اس کی معافی کا عشرہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ یہ بھی میرے سامنے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، واحتسابا اور اس کی رضا کے لیے ثواب سمجھ کر، تو فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس نے اب تک ساری زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے اللہ تبارک و تعالی وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سیل لگی ہوئی ہے کہ نہیں جی؟ سیل لگی ہو نا، بے شک وہ 100 روپے کی یا 1000 روپے کی چیز سیل کا نام لگا کر 1100 کی کیوں نہ بیچیں، کیونکہ ہماری سیلیں بھی ہماری طرح ہی ہیں نا۔ تو یہ وہ والی سیل نہیں ہے، یہ ایسی سیل ہے کہ جس کی کوئی مثال۔ اور فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، رحمت حاصل کر کے، مغفرت حاصل کر کے جب آپ تیسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو تیسرا عشرہ ہے وہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سال بھر آپ دیکھتے ہیں، یہ ایک دکھنے کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ سال بھر وہ لوگ جو سستا فروٹ بھی نہیں خرید سکتے، رمضان المبارک میں وہ مہنگا فروٹ بھی کھا لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا۔ اور وہ کچھ کھا لیتے ہیں آپ، میں کئی بار ایسے سوچتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا انعام ہے، کبھی ایسے سال کے دوران اگر کبھی نفلی روزہ رکھ لیا جائے تو اس وقت مجھے بہت زیادہ یہ خیال آتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے جناب افطاری میں، جی یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، میں نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیسی ہے کہ تھوڑا سا اس کے لیے بھوک کاٹی ہے، اس نے شام کو ہی سارا اس سے کئی زیادہ کھلا دیا ہے جو ہم نے دن کو چھوڑا تھا۔ تو جو رب اتنا مہربان ہو بندوں پر، تو سوچیں کہ پھر وہ آخرت میں ہم پر کیا کیا انعام کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ، اور اللہ سے قریب ہو جا، اللہ کی قرب کی، رحمت کی، محبت کی وادیوں میں اور سیر کر، اور قریب ہو جا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان ہوتا ہے یا باغی الشر اکثر، اور برائی کرنے والے اب تو بس کر دے، اب تو بس کر دے۔ میں ایک جملے میں، ایک دو جملوں میں آپ کو رمضان المبارک کی بہت ساری بات اگر سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نظام ایسا بن جاتا ہے کہ ہم آٹومیٹکلی اس رحمت کے حصار میں چلے جاتے ہیں، اور سال بھر ہم اپنے نفس کے سپرد ہوتے ہیں، ہم اپنے ساتھ، اللہ نے ہمیں چھوڑا تھا جو مرضی ہے کرو، لیکن رمضان المبارک میں اس کی رحمت ہمیں اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جو بندہ عام دنوں میں فجر کے لیے اٹھنے کو تیار نہ ہو، وہ سحری میں اٹھ جاتا ہے کہ نہیں اٹھ جاتا؟ تو یہ ایک اس کی رحمت کی ایک جھلک ہے کہ جب اس کی رحمت کسی کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اپنے حصار میں لے لے، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں یا غیر رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو رب کے قریب کر لے، رحمت، اللہ کی رحمت اسے اپنے حصار میں لے لے، تو پھر اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ کہ سونے والے تو سو جاتے ہیں
لیکن درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے، اور راتی رومن کر کر زاری نیند اکھیں دی دھوندے، راتی رومن کر کر زاری نیند اکھیں دی دھوندے، فجری او گنہار کہاون سب تو نیویں ہوندے. کہ صبح کہتے ہیں یعنی رات بھر اللہ سے راز و نیاز کر کے، ملاقات کر کے، اس کے قرب کی وادیوں کی سیر کر کے، رات بھر کی عبادت کے باوجود جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑے گناہگار اور مجرم اور سیاکار تو ہم ہی ہیں. تو فرمایا کہ اعلان ہوتا ہے کہ یا باغی الشر اکثر، اور برائی کرنے والے اب تو ذرا باز آ جا، اب تو باز آ جا، اب تو اپنی عادت چھوڑ دے. تو گویا کہ رمضان المبارک میں ہمیں ایک مقابلہ درپیش ہوتا ہے. عام دنوں میں دو مقابلے ہمیں کرنے ہوتے ہیں، ایک نفس سے اور ایک شیطان سے. رمضان المبارک کے آتے ہی جب شیطان کلیتاً بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا ایک محاذ رہ جاتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اور اس مقابلے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ عطا فرمایا ہوتا ہے. کیسا عجیب احساس نہیں، کیسی ایمان والی بات نہیں کہ پانی موجود ہے، کھانے کی چیز بھی موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا، لیکن بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو گویا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے اندر اس احساس کو بیدار ہی کرتا ہے کہ اے بندے، تجھے رمضان میں نہیں، ہر لمحہ، ہر لحظہ، رات کو، صبح کو، خلوت میں، جلوت میں، جب تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ اس مراقبے کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے. میں کچھ چیزیں موٹی موٹی لائحہ عمل کے طور پر اور رمضان المبارک کے معمولات کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہوم ورک دے دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کو گزارنا کیسے ہے، کرنا کیا ہے. یہ تو باتیں ساری آپ نے سن لی، کچھ سمجھ میں آ گئی اور کچھ اوپر سے چلی گئی. تو کرنا کیا ہے، ہوم ورک دے دیتا ہوں آسان اور سادہ لفظوں میں. سب سے پہلے آپ نے رمضان المبارک میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ کم از کم قرآن پاک کی ایک سپارہ تلاوت کرنی ہے، ایک پارہ. اس طرح سے 30 دنوں میں آپ کا قرآن کریم جو ہے وہ تلاوت کے طور پر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ایک پارہ کوئی مشکل نہیں ہے. بہت آستہ پڑھنے والا بھی جو بندہ ہوتا ہے 40 منٹ میں، 45 منٹ میں وہ پڑھ لیتا ہے. اور اگر ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو 4 نشستوں میں تھوڑا تھوڑا کر کر پڑھ لیجئے. اور اگر اس سے بھی کم رفتار ہے تو پھر ذرا سوچ بھی لیجئے گا کہ زندگی گزاری کدھر ہے. زندگی گزاری کہاں پہ ہے کہ پوری زندگی گزر گئی اور ابھی تک قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا ہی نہیں آیا اور ہم نے باقی سارے تیر مار لیے. بہرحال خیر یہ اضافی بات ہے. تو ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں. رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے. دور ہوتا تھا حضرت جبریل حضور کو سناتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے تھے. اور جس سال میرے آقا کی رحلت کا وصال کا سال تھا، اس سال 2 مرتبہ دور ہوا تھا، 2 مرتبہ قرآن کریم سنا اور سنایا گیا تھا. اس کے بعد دوسرا کام اگر کریں تو بہت اچھی بات ہے کہ 1 رکوع 2 رکوع قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیجئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا فتنہ آیا ہوا ہے، کہتے ہیں جی دیکھ کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، دیکھنا، پکڑنا، اٹھانا، سمجھنا، جس تعلق سے آپ قرآن کریم سے جڑتے ہیں ہر تعلق کا فائدہ ہے.
ہم بے شک یہ بات میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ 2 رکوع 1 رکوع جتنا بھی آپ ترجمہ پڑھیں سمجھنے کی کوشش کریں، یا کہیں نماز تراویح کے بعد تفسیر بیان ہو رہی ہے وہ سنیں، یہ کمال کی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھ کر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو 100 کچھ بھی ہو وہ ملتی ہیں، تو 100 اس لیے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ 1 رکوع 2 رکوع جتنا بھی آپ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا، جب آپ سحری کے لیے اٹھیں رات کو، اتنا پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی زہ نصیب آپ نماز تہجد ادا کر لیں۔ یہ جو رات کا آخری پہر ہے نا، یہ عام دنوں میں بھی بہت عجیب پہر ہے، مانگنے والوں کے لیے، اللہ سے کچھ لینے والوں کے لیے بڑی خاص گھڑی ہے عام دنوں میں بھی، تو رمضان المبارک کی تو پھر شان ہی الگ ہے۔ تو گویا کہ جب آپ سحری کے وقت نماز تہجد ادا کریں گے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ سحری کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کا بھی ثواب ہے، کھانا کھانے کا بھی ثواب ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت اس لیے کھایا کہ اس کے لیے کھایا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی اس کے لیے کریں تو اس کا ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد یہ سحری کا سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد استغفار روزانہ، جو بھی استغفار آپ کو آسان آتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی آتا ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو گئی، اس کا نام اعمال قیامت کے دن ہلکا نہیں ہوگا۔ اور اگر رمضان المبارک میں شروع کر دیا اور آگے سلسلہ چلتا رہا تو کیا بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا، درود پاک پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ من احب شیئن اکثر ذکرہ، کہ جو کسی سے پیار کرتا ہے وہ اسے کثرت سے یاد بھی کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کثرت سے یاد ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہمیں بشارت دی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مجھ پر زندگی میں دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کے بعد روزانہ تھوڑا سا صدقہ کر لیں، روزانہ بلا ناغہ صدقہ کریں، 10 روپے کرنے، جتنا بھی کرنا ہے توفیق کے مطابق، تاکہ روزانہ آپ کے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا بھی ثواب لکھا جائے۔ کیوں؟ کہ رمضان المبارک کی شان یہ ہے کہ اس میں فرض ادا کریں تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور جو نفل ادا کریں اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے ثواب میں بھی۔ تو روزانہ اپنے معمولات میں صدقہ، اور خاصتاً جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نماز جو گھر میں پڑھتے ہیں نا، وہ اپنی مرضی کی نماز ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کی مرضی کی نماز یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو نماز با جماعت ادا کرنے کا التزام کریں۔ اگر آپ یہ ہمت کر لیں کہ 30 دن رمضان کے اور 10 دن پھر اور ملا لیں، 10 دن صرف 40 دن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے نفاق سے بھی نجات عطا فرما دے گا اور دوزخ سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ تو یہ رمضان المبارک میں تو ماحول ہوگا، 10 دن تھوڑی سی اور ہمت کر لیں، اور 40 دن اگر کسی کے ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کھینچ لے گی، اس کے بعد آپ باجماعت نماز ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ ایک لائحہ ہے، عمل دیا ہے آپ کو اختصار کے ساتھ آخر میں، اس پر توجہ کریں، اسے یاد رکھیں، اور
روزے کے متعلق یا کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا سمجھنا سمجھانا ہو، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے یہیں پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سے، فیوزات سے، انوار اور تجلیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔